لیکن پردے کی بات ہر کسی کے گھر کی بات ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی کالج پڑھنے جاتی ہے، میری بیٹی بھی گھر پڑھنے جائے گی۔ کمزوری کس کی ہے؟ آپ سننے والوں کی بھی ہے، جلسہ کرانے والوں کی بھی ہے، سننے والوں کی بھی ہے۔ ہمارے جلسے بے مقصد ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایمان کو قوت، دل کو جلال یا تو اللہ کا کلام دیتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی اس جلسے کو سجانے میں سنوارنے میں حصہ لیا ہے، اللہ رب العزت ان کی دنیا کو بھی سنوارے، قبر کو بھی سنوارے، آخرت کو بھی سنوارے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ ہمارے جلسے بے مقصد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا سب سے پہلا پیغام جلسہ کرانے والوں سے ہے، اور کون جلسہ کرانے والے؟ صرف اس جلسے کو کرانے والے نہیں، جو کہیں کا بھی جلسہ منعقد کرتے ہیں، جلسہ کرانے میں کوششیں کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے سامنے بیٹھ کر کے تقریر کرنے والے کی تقریر کو سنیں۔ یہ جلسہ کرانے والوں کی ذمہ داری ہے، اور ایسا ماحول بنا کر کے سنیں تاکہ جو تقریر کرنے والا ہو وہ آپ کے ذوق اور شوق کی بات نہ کرے، آپ کے حاجت اور ضرورت کی بات کرے، آپ کے کانوں کے چسکے کی بات نہ کرے، آپ کے ایمان کے قوت کی بات کرے، ایمان کی قوت کی بات کرے۔ آپ مجھے بتائیں چسکا کس میں زیادہ ہوتا ہے؟ چٹنی میں زیادہ چسکا ہوتا ہے کہ روٹی میں زیادہ چسکا ہوتا ہے؟ اس میں زیادہ چسکا ہوتا ہے چٹنی میں۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں صرف چٹنی کھاؤں گا کیونکہ اس میں چسکا بہت ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ 4 دن وہ چٹنی کھائے گا، 5ویں دن وہ کچھ کھانے کے لائق نہیں بچے گا، 5ویں دن خود چٹنی اسے کھا جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک چسکا چٹنی میں ضرور ہوتا ہے، لیکن جسم کو قوت روٹی دیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اشعار میں، شعر میں چسکا تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ایمان کو قوت، دل کو جلال یا تو اللہ کا کلام دیتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے۔ اللہ کے کلام سے ایمان کو قوت ملتی ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ملتی ہے؟ کیا یہی پاکیزہ اسٹیج لوگوں کو مل گیا ہے؟ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، جس سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہوتا وہ آپ کی بات کی جاتی ہے۔ پیسے آپ کے، وقت آپ کا، پبلک آپ کی، محنت آپ کی، اور بات پوری دیر میری ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میری نہیں، جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اس کی بات ہوتی رہتی ہے۔ اور اتنے حساس مسئلے، کمزوری کس کی ہے؟ آپ سننے والوں کی بھی ہے، جلسہ کرانے والوں کی بھی ہے، سننے والوں کی بھی ہے۔ کتنے حساس مسئلے ہمارے ہندوستان میں چل رہے ہیں، اور بالخصوص کرناٹک میں کتنے مسئلے چل رہے ہیں۔ کبھی اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے؟ حجاب کا مسئلہ کتنا بڑا تھا، کتنی بار بات ہوئی بھائی، یہ آپ کی ضرورت کی بات تھی، میں کیا کر رہا ہوں، وہ کیا کر رہا ہے، یہ سیکنڈ کی بات ہے۔ لیکن پردے کی بات ہر کسی کے گھر کی بات ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی کالج پڑھنے جاتی ہے، میری بیٹی بھی کل پڑھنے جائے گی۔ یہ ہماری سب کی ضرورت کی بات ہے۔ ہمارے نام کے آگے ایک لمبا ہاتھ آگے ٹائٹل ہوتا ہے، ایک لمبے ہاتھ کا نام کے بعد ٹائٹل ہوتا ہے۔ اگر اماں ابا دیکھ لیں ہمارا، خود پریشان ہو جائے، ہم نے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک ہاتھ کا لمبا جو ہے ہمارے نام سے پہلے ہوتا ہے القابات، اور نام کے بعد ایک ہاتھ کے لمبے لمبے، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ حضرت میری بچی کالج کو جا رہی ہے، مسئلہ ایسا کھڑا ہو گیا ہے، یا تو ایگزام دو یا تو حجاب اتارو، بتائیے ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے جب کسی کی غیبت ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اس لیے جلسوں کے مقصد کو سمجھیے، ایسا کسی قوم کے ہاتھ میں نہیں تھا ایسے جلسے۔
دین مصطفیٰ کو پیش کرنے کا ذریعہ تھا جلسے، صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے کا ذریعہ تھا یہ جلسہ، اللہ رب العزت کے فرمان کو جاننے کا ذریعہ تھا یہ جلسہ۔ آپ مدرسے میں نہیں جا سکتے، داخلہ نہیں لے سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے ایک بہانہ نکالا ان جلسوں کا، کم سے کم ان جلسوں کے ذریعے جو بڑے ہو چکے ہیں وقت نہیں نکال سکتے ہیں وہ دین کو سمجھیں۔ اور ہم کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ اسے دل کا درد سمجھتے ہوئے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری اور تیری بات نہیں ہے، نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری ضرورت کی بات کر رہا ہوں، ہماری ضرورت کی بات کر رہا ہوں۔ نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔